بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 11 نومبر منگل کی صبح 27ویں غیر آئینی ترمیم کے حوالے سے دو بڑی اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہیں۔ پہلی بڑی ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بغاوت کے آثار سے متعلق اور 24 ججوں کے ساتھ ہنگامی رابطے کی اطلاعات کے حوالے سے ہے، جبکہ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ منگل کا دن عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن، اور آج عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بہت بڑا خطرناک سیاسی سرپرائز ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ دونوں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے دو دیگر معاملات پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی عرفان صدیقی صاحب کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی تقی عثمانی صاحب کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بیان، گویا کہ اسے ایک فتویٰ کہا جا رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اوپر میں بات کروں گا۔ پہلے میں بات کروں گا جناب نواز لیگ کے پارلیمانی لیڈر، خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرپرسن، بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے رکن، نواز شریف کے 30 برسوں سے قریبی ساتھی، یعنی پہلے رفیق تارڑ اور پھر نواز شریف کے سپیچ رائٹر رہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے استاد تھے۔ ان سے پچھلے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے بھی استاد کہلائے جاتے تھے، لیکن ان کے انتقال کی خبر کو چھپایا گیا۔ کتنا افسوسناک معاملہ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا انتقال سینٹ کے اجلاس میں آج 27ویں آئینی ترمیم پاس کرنے سے پہلے ہو چکا تھا، لیکن کیونکہ اوپر سے آرڈر تھا کہ یہ ترمیم آج ہی پاس کروانی ہے، اور اگر ان کے انتقال کا اعلان کر دیا جاتا تو اس کے بعد روایات یہی تھیں کہ اجلاس میں دعا ہوتی ان کے لیے، اجلاس ملتوی کر دیا جاتا، معاملات آگے چلے جاتے، لیکن کیونکہ سٹیج انہوں نے سیٹ کر رکھا تھا، سینیٹرز کو انہوں نے گھیر کر رکھا ہوا تھا، کیسے پورے کرنے ہیں دانے۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے بھی اس کے اندر لوگ شامل تھے، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، اس لیے، اور پھر کیونکہ آج قومی اسمبلی کے اندر بھی اس کو لانا تھا، یعنی یہ ہیں وہ عہدے، یہ ہیں وہ اعزازات، یہ ہیں وہ یونیفارم، یا یہ ہیں وہ تاحیات استثناء۔ جی ہاں، سوچنا چاہیے نا کہ یہ سب کچھ فانی ہے، یہیں پر رہ جائے گا، ایک دن سب کو موت آنی ہے۔ اور دیکھیے جناب کہ نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی چلے گئے، لیکن ان کی کیا اوقات تھی نواز شریف اور پوری نون لیگ کے نزدیک کے ان کے لیے وہ اجلاس بھی ملتوی نہ کر سکے، ان کے لیے دعا بھی نہ کر سکے، کیونکہ انہوں نے ہر حال میں باسز نے کہہ رکھا تھا کہ آپ نے جناب آج ہی ترمیم کروانی ہے۔ تو عبرت پکڑنے کا مقام ہے، لیکن کیا وہ تمام کردار جو کہ تاحیات استثناء چاہتے ہیں، جو تاحیات مراد چاہتے ہیں، جو تاحیات یونیفارم میں رہنا چاہتے ہیں، یا جو تاحیات عدالتوں کا سامنا نہیں کرنا جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے طاقتور حلقے ہوں، یا صدر زرداری ہوں، یا نواز شریف ہوں، یا شہباز شریف ہوں، کیا وہ اس سے عبرت پکڑیں گے؟ تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ جناب، دوسری بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو بالآخر ہوش آ گیا۔ موصوف کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی شخص عدالتی کارروائی سے بالاتر نہیں ہو سکتا، اور یہ جناب اسلام کے خلاف ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اس وقت کی کہ جب یہ ترمیم بالکل منظوری کے آخری مرحلے پر تھی، پہلے انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی کوئی شخص چاہے کتنے بڑے عہدے پر ہو، کسی بھی وقت عدالتی کارروائی سے وہ بالاتر نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا جی خلفائے راشدین کی مثالیں ہیں، ہمارے دستور میں پہلے صدر کو جو ہے وہ صدارت کے دوران تحفظ دیا گیا، جو غلط تھا، اسلام کے خلاف تھا، اور اب تاحیات کسی کو تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے بالکل خلاف ہے، لیکن ہمت کر کے نام یہ پھر بھی نہ لے سکے۔ صدر کا نام لیا کہ پہلے تھا، بھائی اب جس کو دیا جا رہا ہے اس کا نام تو لینا، لیکن وہ نام انہوں نے نہیں لیا، اور کہا کہ یہ استثناء ملک کے لیے نہایت شرمناک ہوگا۔ پارلیمنٹ کے ارکان سے درخواست ہے کہ وہ کہ یہ گناہ اپنے سر نہ لیں، یعنی یہ بات مفتی تقی عثمان صاحب نے بھی بالآخر کہہ دی ہے۔ دوسری جانب جناب پہلی بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہے عدلیہ میں سپریم کورٹ کے اندر بغاوت کے آثار، جسٹس منصور خان کا انتہائی تاریخ ساز خط یحییٰ آفریدی صاحب کو بنیاد بننے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج منصور علی شاہ صاحب نے 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر یحییٰ آفریدی صاحب کو خط لکھا۔ خط آپ کے سامنے گوش گزار کرنا ضروری ہے، ان تمام تر حقائق کے باوجود کہ منصور شاہ صاحب کے جو تھپڑ یا جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ گویا اپنے منہ پر مار لینا چاہیے، ایسا کہتے ہیں بزرگ۔ اور آپ بھی تو ان تمام تر معاملات کے اندر شامل تھے جب پاکستان کے اندر آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں، پنجاب کے پی کے اندر الیکشن رکوا کر، اور اس کے بعد پھر قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا آپ ساتھ دیتے رہے جب وہ بندیال صاحب کے کسی بھی بینچ کے اندر بیٹھ کر اس بینچ کو اس کے ساتھ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ اطہر اللہ صاحب بھی آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، یہ تمام کام آپ کرتے رہے،
اور آج آپ خط لکھنے تک رہ گئے ہیں، لیکن بہرحال معاملہ عوام کے سامنے تو رکھنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جناب عدلیہ متحد نہ ہوئی تو آزادی اور فیصلے متاثر ہوں گے، جبکہ تاریخ خاموش رہنے والوں کو نہیں، آئین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونے والوں کو یاد رکھتی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر یہ جو ان کا خط ہے، اس میں انہوں نے فوری اقدام کا مطالبہ کیا ہے، اور جناب انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ ایگزیکٹو سے بطور عدلیہ کے سربراہ کے فوری طور پر رابطہ کریں، اور آئینی عدالت کے ججز سے مشاورت کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی۔ جبکہ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ آئینی عدالتوں کے ججز پر مشتمل ایک کنونشن بھی بلایا جا سکتا ہے، ہنگامی اجلاس آپ طلب کریں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس ادارے کے صرف ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں بلکہ آپ اس کے گارڈین بھی ہیں، اور یہ لمحہ آپ سے لیڈرشپ دکھانے کا تقاضا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب اس ترمیم پر اعلیٰ عدلیہ سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، حالانکہ تمام جمہوری نظاموں میں عدلیہ سے متعلق قانون سازی کے وقت عدلیہ سے مشاورت کی جاتی ہے، اور عدلیہ کے 24 ججوں سے مشاورت کی جانی چاہیے تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ سوال اٹھایا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم پر سوالات اب بھی باقی ہیں تو نئی آئینی ترمیم مناسب نہیں ہے، ابھی تو کیس چل رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے دلیل کے طور پر زیر التوا مقدمات کا جواز دیا جا رہا ہے، حالانکہ زیادہ تر مقدمات ضلعی عدلیہ کی سطح پر ہیں، سپریم کورٹ کی سطح پر نہیں ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی لکھا کہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان اور برطانیہ میں بھی ایک ہی سپریم کورٹ موجود ہے، اور میثاق جمہوریت میں جس آئینی عدالت کا ذکر ہے وہ محدود مدت کے لیے ہے، اور یہ صرف 6 سال کے لیے کیا گیا تھا، اور وہ بھی ایک خاص سیاسی پس منظر کے تحت۔ جی ہاں، یہ بھی ایک بڑا انکشاف ہے۔ جسٹس منصور نے خط میں چیف جسٹس سے تمام آئینی عدالتوں کے جج صاحبان کا اجلاس بلانے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ خاموش رہنے والوں کو نہیں، آئین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونے والوں کو یاد رکھتی ہے۔ عدلیہ اگر آج متحد نہ ہوئی تو آزادی اور فیصلے متاثر ہوں گے۔ اور اس سے پہلے 27ویں آئینی ترمیم پر سینئر وکلاء نے بھی، ریٹائر ججز نے بھی چیف جسٹس کو خط ارسال کیا تھا، فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا تھا کہ 24 ججز کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے، ان سے رابطہ کر کے۔ اس کی تفصیلات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہیں، بڑی دلچسپ ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور سابق ججز اور نامور وکلاء اس کے اندر شامل ہیں، جن میں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم صاحب بھی شامل ہیں، جس میں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ ندیم اختر صاحب بھی شامل ہیں، اور پھر دیگر نامور وکلاء بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور فیصل صدیقی صاحب نے جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، انہوں نے یہ خط بھجوایا ہے۔ خط میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ پیغام عام حالات میں نہیں بلکہ ان حالات میں لکھا جا رہا ہے جو 1956 سے لے کر آج تک، سپریم کورٹ کے قیام کے بعد سے لے کے آج تک، اب تک ادارے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ جی ہاں، سب سے بڑا خطرہ۔ گزشتہ تقریباً 60 سال کے عرصے، 70 سال کے عرصے کے اندر، 60-70 سال کے عرصے کے اندر سب سے بڑا خطرہ اس وقت۔ انہوں نے کہا جناب کہ 27ویں آئینی ترمیم ایکٹ کو وفاقی اپیلیٹ کورٹ کے ڈھانچے میں سب سے بڑی اور بنیادی تبدیلی قرار دیا گیا ہے، جو 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا کے نفاذ کے بعد پہلی بار سامنے آئی ہے۔ اور وکلاء اور جج صاحبان نے خط میں کہا کہ ہم یہ بات بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سول یا فوجی حکومت نے کبھی یہ کوشش نہیں کی، کسی سول یا فوجی حکومت نے کبھی یہ کوشش نہیں کی، کسی آمر نے بھی، جنرل ایوب، جنرل ضیاء، جنرل مشرف نے بھی یہ نہیں کیا جو اس وقت کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کامیاب نہیں ہوئی ماضی میں بھی کہ سپریم کورٹ کو ماتحت عدالت بنا دیا جائے اور اسے مستقل طور پر اس سے آئینی دائرہ اختیار اس کا چھین لیا جائے، جیسا کہ اب اس ترمیمی ایکٹ کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ چیف جسٹس اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ مجوزہ ترمیم سپریم کورٹ کی تشکیل کے بعد سے سب سے بڑی اور انقلابی تبدیلی ہے، تو ہم مؤدبانہ طور پر گزارش کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ آپ فل کورٹ میٹنگ طلب کریں تاکہ اس مجوزہ ترمیمی ایکٹ پر بحث کی جا سکے اور وفاقی حکومت کو مناسب تجاویز اور آراء دی جا سکیں۔ قانونی ماہرین نے یہ بھی زور دیا کہ ہم مؤدبانہ طور پر عرض کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کسی بھی مجوزہ آئینی ترمیم پر وفاقی حکومت کو اپنی رائے دینے کا مکمل حق اور اختیار حاصل ہے۔ یہ مجوزہ قانون سازی سپریم کورٹ کے بنیادی ڈھانچے، اس کی آئینی حیثیت اور انصاف فراہم کرنے کی ذمہ داری میں انقلابی تبدیلیاں لا رہی ہے۔ خط میں فل کورٹ اجلاس بلانے کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا گیا کہ یہ ترمیم 11 نومبر یا اس کے بعد کسی بھی دن منظور کیے جانے کا اس کا امکان ہے۔ اب 10 نومبر کو انہوں نے سینٹ سے منظور کروا لی، آج 11 نومبر کو قومی اسمبلی کے ایجنڈے کے اندر ڈالا گیا ہے، یعنی 24 گھنٹے کے اندر اندر اس ترمیم کو یہ منظور کروانا چاہتے ہیں۔ جنہوں نے جسٹس تقی عثمانی جو ان کے بڑے فیورٹ ہیں ان کی بات نہیں سن رہی، جنہوں نے عرفان صدیقی صاحب کے انتقال کی وجہ سے بھی یہ معاملہ نہیں روکا، وہ بلا
کیسے اس معاملے کے اوپر رک سکتے ہیں 24 گھنٹے سے بھی زیادہ، اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ مزید کہا گیا کہ اگر یہ درخواست اس جواز کے تحت مسترد کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب، آپ کی عدالت کو غیر جانبدار رہنا چاہیے یا قانون سازی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ جو وجوہات ہم غیر معقول سمجھتے ہیں تو کم از کم ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ تحریری طور پر یہ بات تسلیم کریں گے کہ آپ پاکستان کے آخری چیف جسٹس بننے پر رضامند ہیں، اور یہ بھی کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بطور اعلیٰ ترین عدالتی ادارے کے خاتمے کو تسلیم کر چکے ہیں۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ اس حقیقت کا اعتراف کر لیں تو ہم آپ سے یہ توقع نہیں رکھیں گے کہ آپ سپریم کورٹ کے دفاع میں کوئی کردار ادا کریں گے۔ سیدھا تمانچہ رسید کیا ہے سینئر وکلاء نے اور سابق جج صاحبان نے کہ اگر تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ آخری چیف جسٹس ہیں، تو پھر ہم آپ سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ اور یہ معاملہ کیونکہ انتہائی اہمیت کا، عوامی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے خط میں یہ بھی درخواست کی گئی ہے کہ اس کی ایک نقل ویڈیو کو فراہم کی جائے۔ فیصل صدیقی اور ریٹائرڈ ججوں مشیر عالم اور ندیم اختر کے علاوہ اس خط کی توثیق سابق اٹارنی جنرل منیر ملک، سابق اٹارنی جنرل منصور خان، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن عابد زبیری، علی احمد کرد، محمد اکرم شیخ اور کنزانی بی امان اللہ، اور سپریم کورٹ کے وکلاء خواجہ احمد حسین، صلاح الدین احمد اور شبنم نواز آوان نے بھی کی۔ یعنی کہ اس وقت جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 24 ججز کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، منصور علی شاہ صاحب، وہاں پر یہ سابق جج صاحبان، سینئر قانون دان اور وکلاء تقریباً درجنوں جو ہے، درجن کی تعداد میں یہ اس وقت چیف جسٹس صاحب کو جگانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو کچھ کیا گیا ہے اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ، اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک ہے، اور آئینی عدالت کے ججوں کی اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو آئین کے باب 1A کے طور پر شامل کی جانے والی یہ جو عدالت ہے نا، اس کا چیف جسٹس 3 سال کی مدت کے لیے مقرر کریں گے، سپریم کورٹ سے لے سکتے ہیں، اور پھر اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں، پہلے 7 سال کا تجربہ رکھنے والے لوگ ڈالنے کا ارادہ تھا، اب 5 سال کے لوگ ڈالنے کا ارادہ ہے۔ اس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ان کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ اس میں جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ ان تمام تر کرداروں کو جناب جو ہے وہ واپس بھی لایا جا سکتا ہے، اور ان کو جناب جن کے پاس کم سے کم 5 سال کا 7 سال کا تجربہ ہو، وکالت کا 20 سال کا تجربہ ہو، اور ریٹائرمنٹ کی عمر ان کی 68 سال مقرر کی جا رہی ہے، اور اس وقت سپریم کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال ہے۔ ان تمام تر چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ پہلے اس سپریم کورٹ کو فارغ کیا جائے، ان تمام تر ججز سے جان چھڑائی جائے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر آئینی عدالت کے ذریعے کھل کر کھیلا جائے، تمام تر چیزیں اسی کے ذریعے کی جائیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑا اور اہم ترین معاملہ اس کے اندر کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جو 184 کا اختیار ہے، جی ہاں 184 کا جو اختیار ہے اس کو بھی جناب ختم کیا جا رہا ہے، اور اس اختیار کو جو ہے وہ آگے چل کر مستقبل میں آئینی عدالت کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے جناب حوالے کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ کھل کر اپنے تمام تر جو معاملات ہیں وہ دیکھ سکیں، اور حکومت کے لگائے ہوئے جو چیف جسٹس ہوں گے وہ بھلا کیوں کر حکومتی معاملات کے خلاف کسی قسم کا فیصلہ کریں گے۔ اسی لیے تو انہیں لایا جا رہا ہے کہ وہ جناب رگڑا لگائیں گے آگے چل کر بھی اپوزیشن کو، اور جہاں تک اس پر ججز کے تبادلے سے متعلق جو تجاویز ہیں، اس میں فیصل صدیقی صاحب کے متعلق اس کا تعلق سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کیسز سے ہے، کیونکہ ان کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی آتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ اس قسم کے تمام تر اقدامات اٹھائے جائیں، اور یہ اقدامات صرف اور صرف عمران خان صاحب کے بغض میں، عمران خان صاحب کے ڈر میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب آرمی چیف کا عہدہ تاحیات نہیں مگر فیلڈ مارشل تاحیات ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بار بار مدت ملازمت میں انہیں توسیع نہ دیں؟ یعنی یہ اس بات کی بنیاد بھی رکھی جا رہی ہے کہ آپ آگے چل کر 2027 کے بعد آرمی چیف صاحب کو ایک اور توسیع دے سکتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب آپ کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تو آپ اس نظام کو 2032 تک بڑھانے کے لیے یہ تمام تر اقدامات جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس پر جتنے بھی 27ویں ترمیم پر جتنے بھی پاکستان کی چوٹی کے آئینی ماہرین ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کا ان کا جو ہے وہ انفنشڈ ایجنڈا تھا، اس ایجنڈے کو جناب پورا کیا گیا ہے، اور پہلے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو استعمال کیا گیا اور ان سے کچھ اپنے کام وغیرہ کروائے گئے، اب بعد میں پھر کچھ دیگر سینٹرز کو اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے مینیج کر لیا۔ ان تمام تر اقدامات کا مقصد
اور مطلب صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کل جب دوبارہ اقتدار میں آئیں تو ان کے راستے میں رکاوٹیں ہوں، ان کے راستے کو بند کیا جائے اور خود اس قسم کے استثناء لے لیے جائیں کہ نہ قاضی فیض عیسیٰ، نہ جسٹس امین الدین، نہ شہباز شریف، نہ موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، نہ ہی جو ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ اور اسی طرح کے جو دیگر تمام تر کردار ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کا راستہ روکا، عمران خان صاحب کی صاف اور شفاف جو ہے وہ جو ان کی عمران خان صاحب کی صاف اور شفاف جو فتح تھی اس کو کس طرح سے انہوں نے دھاندلی کے ذریعے جو ہے وہ شکست کے اندر بدلا اور اس روایتی سیاسی مافیا کو پاکستان کے عوام کے سروں پر لا بٹھایا، یہ تمام تر چیزیں کو یہ لیگل کور دینا چاہتے ہیں، اس لیے اس قسم کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ ان خطوط کے بعد کیا چیف جسٹس جاگتے ہیں، کیا منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کے 24 جج صاحبان ہیں ان کو جگانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ عمران خان کا پیغام بہرحال آج کا بڑا ہی اہم ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔